وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اسی لیے آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ ان لوگوں کے راستے کا سوال کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. واللہ العظیم صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں, ان کی پوری فیملی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس میں ہر شخص کے لیے, ہر بندے کے لیے لیسنز ہیں. بندہ بھی لیسن لے سکتا ہے, عورت بھی لیسن لے سکتی ہے, اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے. اور یہ بات آپ جان لیں, اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا نام دے کے آپ کا ٹیسٹ نہیں لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھیں گے. The very reason you are alive right now because Allah wants you to repent, brothers. واللہ العظیم, I'm telling you the truth. آپ اگر ابھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری مغفرت کریں, تمہاری توبہ کو قبول کریں. لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح, کوئی توبہ استغفار کرے تو صحیح, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تو صحیح. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آپ سے ایک میں سوال کرتا ہوں اور اسے انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کروں گا. اگر بندے کے اندر یقین آ جائے, غیب پر ایمان آ جائے, دی انسین, تو اس کی کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس کو؟ کیا اگر بندے کے اندر یقین آ جائے تو اس کے اندر صبر زیادہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ رائٹ. وہ زیادہ بہادر ہوگا کہ نہیں؟ اور وہ زیادہ سیکریفائس کرے گا کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو یقین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے. اور ابھی ہم ذوالحجہ کے مہینے سے ہی گزر رہے ہیں. اٹس ناٹ ٹو اولڈ. ابھی آپ نے عید الاضحیٰ گزاری ہے, اور آپ نے عموماً لوگ عرفہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں, اور یہ ریمائنڈر ہوتا ہے ایک انسیڈنٹ کا. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر سال ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ اے مسلمانوں بھول مت جانا. کچھ لوگ تھے, پرہیپس اٹ واز اے فیملی, پوری فیملی تھی کہ جس نے ایک لیگیسی چھوڑی ہے, اور ان کا بلو پرنٹ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات پر غور کریں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ ایک چیز کا سوال کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اس کے بعد آپ خود الیبوریٹ بھی کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے گا جن پر آپ کا انعام ہوا, جن پر آپ نے رحمتیں برسائی. اور ہم لوگ عموماً بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں, نہ جانے کتنے مسلمان ہیں, اور ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اور جب آپ نماز میں ہوتے ہیں, تشہد میں ہوتے ہیں, تو آپ جب درود پڑھتے ہیں, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اور آپ اس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, کہ اے اللہ سلامتی برسائیں, آپ سلامتی نازل کریں کن کے اوپر؟ محمد پر علیہ السلام, اور آل محمد پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. کما صلیتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ the deal is already done. آپ سلامتی نازل کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کے آل پر بھی. اور پھر آپ کنٹینیو کرتے ہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. بارکتا یہ فعل ماضی ہے, اے اللہ آپ اپنی برکتیں نازل کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل پر بھی. اور دیکھیں جنرلی ہوتا ہے کیا, سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھسل جائے, اور برا انسان بھی بن سکتا ہے, پروبیبلٹی ہے, رائٹ. لیکن جو بندہ گزر چکا ہے اور وہ ایمان والا تھا, وہ تو ظاہر بات ہے اب وہ گناہ تو نہیں کرے گا, رائٹ. تو وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں.
اسی لیے آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ ان لوگوں کے راستے کا سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت از آلسو past verb. آپ ان پر انعام کر چکے ہیں یا اللہ، وہ آپ کے خاص بندے تھے. اور اسپیشلی آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ اس لیگیسی کو ذرا رینیو کرتے ہیں. عموماً ہوتا کیا ہے کووڈ کے زمانے میں، جب بندے کو ایسا لگتا نا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر سمٹمز ہیں کووڈ کے، یا مجھے کووڈ ہے فار انسٹنس، لیکن جب وہ گھر سے باہر جاتا اس کو پتہ یہ چلتا کہ ہر دوسرے بندے کو کووڈ ہے، تو اس کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا کہ یار I'm not the only one، کہ صرف میں افیکٹڈ نہیں ہوں. رائٹ؟ انبیاء کرام پر بہت پریشانیاں آئیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اے لوگو تم سے پہلے جو ہمارے خاص لوگ آئے تھے ان کو میں نے بہت زیادہ آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمایا تھا تب بھی اس کے بعد وہ نکھر کر سامنے آئے. مثال کے طور پہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ آزمایا جاتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. جیسے گولڈ کو پیوریفائی کیا جاتا ہے نا، جب پیوریفائی کیا جاتا ہے تبھی گولڈ نکھر کر سامنے آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کیونکہ ان کو آزمایا گیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں جن کو آزمایا جاتا ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور ہمارے نبی پر بھی بہت مصیبتیں آئیں، بڑی پریشانیاں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی کو ایڈریس کرتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اے نبی ہم جو آپ کو بار بار انبیاء کی سٹوری سناتے ہیں یہ صرف ایسی نہیں ہوتی کہ یہ بیڈ ٹائم سٹوریز ہیں. نو، ہم اس لیے آپ کو ان کی سٹوری سناتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو سٹرونگ کر دیں، تاکہ آپ کو سکون مل جائے، آپ کو تسلی ہو اچھا مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے جن کو آزمایا گیا تھا. اینڈ واٹ آر ٹیسٹ. ہم جنرلی بار بار ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، واللہ العظیم صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، ان کی پوری فیملی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس میں ہر شخص کے لیے، ہر بندے کے لیے لیسنز ہیں. بندہ بھی لیسن لے سکتا ہے، عورت بھی لیسن لے سکتی ہے، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ایڈریس کیا، ان سے بات کی، ان سے کیا کہا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان سے کہا ابراہیم سرنڈر یور سیلف، مسلمان بن جاؤ، اسلام قبول کر لو. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے مجھے کچھ باؤنڈریز کے اندر رہنا پڑے گا، میں پھر اپنی منمانی نہیں کر سکوں گا، میں اپنی مرضی نہیں کر سکوں گا. ان کو پتا تھا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اور پھر میں نے کیا کرنا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بھی ویٹ نہیں کیا، انتظار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ پلیز گیو می 5 منٹس، یا مجھے آپ ایک دن دیں میں سوچ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں. قال اسلمت لرب العالمین، اسی وقت ہی کہتے ہیں یا اللہ آئی سرنڈر مائی سیلف. اور یہ بات آپ جان لو، یہ خود بھی آپ اس کے مطابق زندگی گزارو، اور اپنے آنے والے جو آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو بھی بتاؤ کہ when you say you are a Muslim آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ سامنا ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ سے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہو، آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو، آپ ذرا مجھے ایکسپلین کر سکتے ہو کہ جب آپ کہتے ہو ایسے what are you trying to say. What is a Muslim by the way? مسلم وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے ڈیزائرز کو سیکریفائس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتا. ایسے شخص کو مسلمان کہتے ہیں. اگر وہ شخص نہیں کرتا، ہاں لیگلی تو وہ مسلمان کا لیبل لگا ہوگا، لیکن اندر گڑبڑ ہے. اور یہ بات آپ جان لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نام دیکھ کے آپ کا ٹیسٹ نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ منافقین وہ اونچی اونچی آواز لگایا کرتے تھے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ آخری رسول ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ سورہ منافقون ذرا مجھے تلاوت کر کے سنائیں. اذا جاءک المنافقون قالوا
नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, आगे जरा तिलावत करें, वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूलु, यस, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो ये अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात सुनो। क्योंकि वो अपना ना वो ज़रा रोब झाड़ना चाहते थे लोगों के सामने कि ये अल्लाह के रसूल हैं, खामोशी से बात सुनो उनकी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूलु, अल्लाह ताला खुद गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये भी टेस्टिफाई करते हैं कि मुनाफिकीन झूठे हैं। बात तो उन्होंने सही की, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि वो झूठे हैं? दिल से नहीं मानते। अल्लाह ताला आपका दिल देखेंगे, अल्लाह ताला आपका माल, आपका चेहरा, आपकी हैंडसमनेस, आपकी ब्यूटी नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला ये देखेंगे कि आप कैसा दिल लेके आ रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब हम बात करते हैं, अल्लाहु अकबर, जब उन्होंने कहा ए अल्लाह मैं झुक जाता हूं आपके सामने, अब आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अब अकेला शख्स, आप देखें कभी कभार ना हम स्टोरी सुनते हैं और बड़ी तेजी से हम आगे निकल जाते हैं। आप इमेजिन करें कि एक शख्स है, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, यानी नौजवान हैं, और जनरली नौजवानों को ना एक वीक एलिमेंट समझा जाता है सोसाइटी का, और नौजवान खुद समझ बैठते हैं अपने बारे में, अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या चेंज लेके आ सकता हूं। और ये आपके लिए एक नमूना है, दिस इज योर रोल मॉडल। अकेले खड़े होते हैं, और जब सोसाइटी वाले अपने वो जो उनका फेस्टिवल होता है उसे जब वापस आते हैं, एंड दे वर फ्यूरियस कि यार ये किसने किया है हमारे खुदाओं के साथ। और फिर उनमें से एक शख्स ने कहा कि हाँ, एक नौजवान है, उसका नाम इब्राहीम है, वो हमारे खुदाओं के बारे में ना बड़ी ऐसी वैसी बातें किया करता था, कॉल हिम। जब बुलाया जाता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे जो है बहस करते हैं कि तुम ऐसी चीज़ों की ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हो जो ना अपने आप को नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं। तो जब वो अपना फ़ायदा नहीं कर सकते, नुकसान नहीं कर सकते, तो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या नफ़ा और फ़ायदा और क्या नुकसान करेंगे वो। तो होता क्या है कि वो इतने गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि आग भड़काओ, और जब आग भड़काई जाती है इनको कैटापोल्ट में डाला जाता है, जब उनको टॉस किया जाता है, अब देखें जान कुर्बान कर देना कोई छोटी बात नहीं है, बंदे को अपनी जान बड़ी अजीज होती है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनको टॉस किया जा रहा है, आपका क्या ख्याल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि आग ठंडी हो जाएगी? अगर पता था तो फिर इस किस्से का कोई, आप समझ लें कि हमें बात करने का फायदा नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि जब मैं फेंका जा रहा हूं और ये आग ठंडी हो जाएगी, उनको तो यही पता था कि बस अब मैं खत्म हो जाऊंगा, आई विल डाई। और जो हमने बात शुरू की थी, जब बंदे के अंदर यकीन आ जाता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सब्र भी बहुत ऊपर चला जाता है, वो बहादुर बन जाता है, और फिर वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मोमेंट पे क्या कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता हूं। काश कि हमें यकीन आ जाए, काश कि हम भी अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, उसका थोड़ा हिस्सा ही हमें मिल जाए, वल्लाहिल अज़ीम नक्शा चेंज हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग को ठंडा कर दिया उनके लिए। तो अल्लाह ताला ने यहां पे उनको टेस्ट किया, और फिर जब उनके घर वालों ने, परहैप्स जो उनके फादर हैं आज़र, आज हम थोड़ी बहुत बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, और देयर इज नो डाउट, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कभी कभार कोई ऐसी बात कर दें जो अप टू डेट ना हो, वो पुरानी बात करें, इट्स वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें पता ना हो, आपके दोस्त को पता हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि आपका दोस्त आपको गालियां देना शुरू कर दे कि यार तुम तो फारिग हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, राइट? यू हम्बल योरसेल्फ, अच्छा यार मुझे नहीं पता, आपने बताया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सिमिलरली हम जब ये देखते हैं कि हमारे फादर यानी बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटीज, या टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, हम अपना रोब झाड़ते हैं, डैड यू डोंट नो एनीथिंग, आपको नहीं पता, जमाना चेंज हो गया, एआई आ गया, आपको नहीं पता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
ان کے فادر بت پرست تھے. نہ صرف بت پرست تھے, وہ خود بتوں کو تراشتے تھے. He was an idol carver, وہ کارو کیا کرتے تھے. اور آزر ہیں, وہ کہتے ہیں, اب میں ان کو ہیں کر کے پکار رہا ہوں, I don't know how should I relate to him. آزر کہتا ہے کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں گا, I'll kill you myself. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, کرس کیا اپنے فادر کو. واللہ العظیم, بہت 3-4 آیات ہیں سورہ الانبیاء کی پروبیبلی, اس میں یا ابتی کر کے پکارتے ہیں اپنے والد کو, اور اینڈ میں کیا کہتے ہیں, اے ابا جان. اور دیکھیں یا ابتی کا مطلب ہے اے ابا جان, میں آپ کے لیے استغفار ضرور کروں گا, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. This is what he did with his father, جو آئیڈل ورشپر تھا. تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے, پلیز اللہ کے لیے آپ کے ماں باپ آپ کی جنت ہیں اور آپ کی دوزخ ہیں, یہ یاد کر لیں آپ. اگر آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے. Humble yourself down, ان کی بات سنیں. اور ہو سکتا ہے, دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بڑے زبردست انداز سے سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں ہم کم کر دیتے ہیں. جیسے بچہ کمزور ہوتا ہے, جوانی کو پہنچتا ہے, اسٹرنگتھ آتی ہے, اس کا پھر گراف نیچے آتا ہے. جب بڑھاپے میں بندہ جاتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایسا وقت آ جائے وہ بھاگ نہ سکے, اس کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھولنا شروع کر دے, وہ چڑچڑا ہو جائے, رائٹ. تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ پھر اپنی جوانی کا روب جھاڑیں گے اپنے بڑوں کے اوپر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو ہیپن. جیسے تمہارے پیرنٹس نے تمہارا خیال کیا تھا جب تم بچے تھے, ایک ہی بات تم 50 دفعہ پوچھتے تھے کہ ڈیڈ واٹ از دس, ڈیڈ واٹ از دیٹ, اور وہ پیار سے تمہیں بتایا کرتے تھے. اور اب تمہارے بڑے جب تم سے 2 دفعہ پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ کو بتایا. آپ کا ذہن کدھر ہے؟ ڈونٹ ڈو دس پلیز, اپنی آخرت کو ضائع مت کریں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ وہ ایک حدیث ہے, بہرحال اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس میں علماء کلام کرتے ہیں, لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو جیسے ماں نے تمہاری خدمت کی ہے. اور باپ کے بارے میں آتا ہے, فادر کے بارے میں, کہ وہ جنت کا وسط دروازہ ہے, درمیانی دروازہ ہے. اگر دروازہ نہ کھلے آپ کسی چیز کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. اگر آپ کے والد راضی نہیں ہیں آپ سے تو جان لیں آپ انٹر نہیں ہو سکیں گے جنت میں. یہ ایک جنرل رول ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلتے ہیں, اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے. He was not financially strong, ان کے پاس کوئی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ تو نہیں تھا اپنے ساتھ, خالی ہاتھ نکلتے ہیں وہاں سے. اور جب بندہ فقیری میں ہوتا ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے جو اذکار ہمیں بتائے جاتے ہیں اس میں جب بھی آپ اللہ کی پروٹیکشن طلب کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, آپ کفر اور فقر کو آپس میں ملاتے ہیں. why؟ کیونکہ جو فقیری ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. بندہ پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال چھین کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی اپنی ساری زندگی دعا کرتے رہے. اینڈ ہی واز ہوپ فل. یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کو بڑی ہوپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم میں. کوئی حافظ ہے تو ذرا ریسائٹ کرے پہلی کچھ آیات. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. What's next؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اچھا, بڑا پیارا انداز ہے. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری بونز جواب دے گئی ہیں, میننگ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. اب آپ بڑھاپے کا ذرا اندازہ کریں کہ وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے, اور ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. کہتے ہیں اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے,
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر اس کے بعد محروم نہیں رہا. Whereas the reality is ساری زندگی دعا مانگتے رہے ہیں نیک اولاد کی, ابھی تک اولاد نہیں ملی. اللہ اکبر. اب جب ہم 5 منٹ یا 1 مہینہ 2 مہینہ کچھ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب نہیں سنتا, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ I will not pray anymore. دیکھ کے یعنی پریکٹس کر کے دیکھ لیے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میری تو جو ڈیمانڈ تھی وہ تو وہاں کی وہاں پڑی ہوئی ہیں. یہ بات آپ جان لیں, آپ اللہ کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو آزماتے نہیں ہیں. مائی برادرز, جس دن آپ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں گے یو ول سی دا ڈفرنس. اگر آپ چینج ہی اسی لیے ہوئیں گے, اچھا یہ جب ڈیمانڈز میری پوری ہوں گی الحمدللہ, دین اسلام از فائن, ویری گڈ, زبردست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں, اور یہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعا کرتے رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, اب فیملی کو آزمایا جا رہا ہے. اے ابراہیم, اپنی فیملی کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے اللہ, اے میرے رب, میں نے اپنی ذریت کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی زراعت, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے, وہاں پہ پانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور وہ انسیڈنٹ بھی آپ کو یاد ہے, ابھی تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی, بٹ آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ یہ پوری فیملی بڑی کمال کی فیملی ہے. ہاجرہ علیہ السلام جب دیکھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہی از موونگ اوے, تو ہاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوتی ہیں, پیچھے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے. ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی جا رہی ہیں, یعنی کیوریوسٹی میں اینڈ میں پوچھ ہی لیتی ہیں, اللہ امرک بہذا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم تو نہیں دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام بس نوڈ کرتے ہیں, اپنے سر کو ایسے کرتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ان کا دل پگھل جاتا, ہائے میں کیا کر رہا ہوں, اپنی فیملی کو کیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, بیکاز لاجیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہاں پہ کوئی ہے جو مجھے لاجیکلی ایکسپلین کر سکے کہ یہ واٹس دس سین, یہ کیا سین چل رہا ہے؟ اور یہ بات بھی آپ جان لو, our دین از ناٹ آن لاجک. ہر چیز کے پیچھے لاجک نہ آپ ڈھونڈا کریں. علی رضی اللہ عنہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں اس حوالے سے, کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دین لاجک پر ہوتا تو جو مسا ہے ساکس کے اوپر وہ نیچے ہوتا, اوپر نہ ہوتا. Are you following what I just said? ہم لوگ مسا کہاں پہ کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں. اگر لاجک ہوتا تو کہاں کرتے؟ نیچے کرتے. This is what علی رضی اللہ عنہ said. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ توکل کیا چیز ہوتی ہے, یقین کیا چیز ہوتی ہے. جب رسول اللہ گئے تھے اسراء والمعراج پہ, پہلے جیروسلم جاتے ہیں اور پھر 7 آسمانوں کی طرف جاتے ہیں, اور جب واپس آ رہے تھے, اللہ اکبر, رسول اللہ ہی واز, I don't know I should use the word tensed or not, یعنی وہ پریشان تھے. کہتے ہیں جبریل مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. اور کیوں نہ جھٹلائیں؟ کیا لاجیکلی کوئی بندہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ جب 1 مہینے کا سفر ہے مکہ سے جیروسلم اور اس کے بعد 7 آسمان کا سفر, کون مانے گا میری بات؟ جبریل میں پریشان ہوں, آئی ایم ورڈ, ہو ول ٹرسٹ می؟ تو جبریل تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد گھبرائیں مت, آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے. وَهُوَ الصدیق. اس واقعے کے بعد ابو بکر کا نام الصدیق پڑ گیا تھا, کہ جو واقعی یقین رکھتے ہیں. تو ابو بکر نے بعد میں کہا تھا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے ابو جہل, ہم آج تک یہ مانتے آئے ہیں کہ آسمانوں سے وہی زمین پر آتی ہے, آج اگر ہمارے نبی چلے گئے ہیں آسمانوں پہ, what's the big deal, جاؤ چلے جاؤ یہاں سے, یہ ہوتا ہے یقین. ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا ایسی بات ہے, اوہو یہ تو لاجک تو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ نہ اس زمانے میں کوئی بوئنگ جیٹ تھے, نہ کوئی F-16 F-35 تھے, کچھ بھی نہیں تھا, رائٹ. لیکن ابو بکر صدیق نے یقین کیا. آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے تو ہم حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے. وی ٹرسٹ آن آر لاجک, ہمیں اپنا انٹلیکٹ بڑا جو ہے ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر.
تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہاجر علیہ السلام بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کہتی ہیں اس وقت, اور ہماری بہنوں کے لیے واللہ العظیم اس میں لیسنز ہیں. کہتی ہیں اذن اگر ایسی بات ہے ابراہیم, ہمارا رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا ٹرسٹ ہے, کیا یقین ہے ان کو. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اب میں تھوڑی سی جب سعی کروں گی صفا مروہ پہ تو پانی نکل آئے گا. شی ڈڈ ناٹ نو. یقین کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں, اس کی گلمس ہمیں واللہ العظیم پیلسٹائن میں نظر آ رہی ہے. they don't know the future. ان کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور اب کچھ ویڈیوز جو دیکھنے کو آ رہی ہیں ویری ہاربل, اللہ اکبر. ایک بزرگ خاتون ہیں, وہ شکاری کتے لے کے آ رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں, اللہ اکبر. یعنی ان امیجنیبل, نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن in the midst of everything, you know what they're saying? حسبی اللہ و نعم الوکیل, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے. تو ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریپوٹیبل کمپنی ہے اور اس کا امپلائی ہے, اس نے ساری زندگی بڑی محنت کی اور اپنے باس کا چہیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک مومنٹ ایسا آ جائے کہ وہ بریگ کرے اپنے باقی امپلائیز کے سامنے کہ یار تم کیا ہو, دیکھو کہ یعنی میں پسندیدہ ہوں اپنے باس کا, رائٹ. ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں, اللہ اکبر, ہاؤ ہمبل ہی واز. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ آزمایا. ہم تھوڑی بہت نیکی کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, یار وہ فارغ بندہ ہے, اس نے حجاب نہیں کیا ہوا, اس کو تو اسلام کا ککھ نہیں پتا, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم کمپلین کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں, وہ ایسا ہے, وہ فلاں ہے. دس از ناٹ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. یہ بات آپ جان لو, اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو ہدایت دی ہے. کچھ عرصہ پہلے یو ور ان دیئر شوز, آپ بھی ویسے ہی کر رہے تھے. تو جس اللہ نے آپ کا دل بدلا ہے, پلیز میک دعا فار یور بردرس, ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل کو بدل دیں. دس از دا رائٹ اپروچ. ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں, اور کاش کہ آپ اپریشیٹ کر سکیں ابراہیم علیہ السلام کے اس سیکریفائس کو. جب پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں جنرلی ان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, اینڈ اسپیشلی سنس. یہ میرا بیٹا ہے, میری جنریشن آگے چلائے گا, یہ ہمیں سپورٹ کرے گا, یہ ہمارا خیال کرے گا, he will not leave us. اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ, بلکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تھے رب هب لي من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور جب نیک اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے, جو فرمانبردار ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ, جب اسماعیل علیہ السلام ٹین ایج کو پہنچ گئے, یا ان کے اندر اسٹرینگتھ آ گئی, جب وہ جوانی کو پہنچ گئے, اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. اور راستے میں کہتے ہیں کہ اے میرے بچے, یا بنیّ انی اری فی المنام انی اذبحک, کہ میں دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بیٹا تیرا کیا خیال ہے. اور دیکھیں یا بنیّ, اے میرے بچے. He really loved him by the way. اور اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ نیچرلی پیرنٹس کے اندر بچوں کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری محبت کے لیے اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دو. بیکاز آئی وانٹ ٹو سی وین یو سیڈ لا الہ الا اللہ, جب اے ابراہیم آپ نے کہا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں, میں مسلمان بنتا ہوں, میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہیں ڈگمگائے, اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں. اور اس پورے سینیریو میں ہم ان کی جو والدہ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف سے چھپ کر اپنے بچے کو لے کے نکلے تھے؟ نہیں. ان کی والدہ کو پتا تھا, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو, ہاجرہ کو, کہ میرے ہسبینڈ نے یہ خواب دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سیکریفائس کریں اللہ تعالیٰ کے لیے. کتنا بڑا سیکریفائس ہے والدہ کا. تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ سوال کرتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ کیا انہوں نے ٹونٹ کیا اپنے فادر کو؟ کیا انہوں نے بیش کیا کہ ابا جان آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام بینگ اے مسلم, یہ بات آپ جان لیں, جب آپ کہتے ہیں آپ مسلم ہیں, یو ہیو ٹو سرنڈر ایز ویل برادرز. کہتے ہیں یا ابتی, اے ابا جان, افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب ان دونوں نے سرنڈر کر دیا, دونوں نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں, perhaps it's very difficult to imagine the scene کہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دیتے ہیں اپنے بچے کے اوپر. اور میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بتاتا ہوں, واللہ العظیم اگر یہ انسیڈنٹ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے یا احادیث میں نہ ہوتا, کہیں باہر سے ہمیں پتہ چلتا, واللہ العظیم میں کبھی نہ مانتا. دس از ناٹ پاسبل. بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا, تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹیفائی دے رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہ ثابت کر کے دکھایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے, چاہے ذوالحجہ ہو, محرم, سفر, ربیع الاول, جو بھی ہو, جو بھی مہینہ ہو, we have to live as Muslims. اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام, ان کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ a Muslim, a believer is consistent. بچپن سے لے کے آخری دم تک انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی مسلمان کون ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہمیں توحید بھی سکھاتی ہے. زندہ رہیں تو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے زندہ رہیں, اسی پر توکل کریں, اسی سے ڈریں اور اسی سے محبت کریں. جنرلی بندہ ریلائز نہیں کرتا, لیکن ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام ہے. پرہیپس جتنے بھی لوگ آج ایگزسٹ کرتے ہیں, اس دنیا میں رہتے ہیں, بستے ہیں, سارے کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں. سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں اور پڑھا کریں, ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک ریسائٹ ضرور کیا کریں آپ. اس میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بڑا ہی زبردست نقشہ کھینچا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنا سر جھکائے ہوئے زمین کے ساتھ لگائے ہوئے ہے, کیا وہ شخص اہدا ہدایت پہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے. اور یہ بات بتائی جا رہی ہے, آپ نے کچھ اینیملز کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو ان کا سر ہوتا ہے نا, ان کا منہ زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے, وہ سنف کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, when they are searching for food یا کچھ بھی. کئی لوگ زندہ رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے, وہ اپنے پیٹ کی بات سنتے ہیں, ان کا پیٹ کہتا ہے کہ I want this, اچھا جی ایپ کھولی اور منگوا لیا, رائٹ. کھانے پینے کے لیے وہ جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. کئی لوگ مال کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں, ان کو صبح شام مال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. مال کے لیے اپنے رشتہ داروں کو پیچھے کر دیتے ہیں, مال کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں کو ختم کر دیتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. اور کئی لوگ اپنے تکبر کے لیے, اپنے ایگو کے لیے سب کو پیچھے کر دیتے ہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ محفوظ کرے سب کو. جو بندہ کسی ایسے گناہ میں ہے جو اسے چھوڑا نہیں جا رہا, چاہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے, چاہے وہ کسی قسم کا گناہ ہے, چاہے وہ انٹاکسیکنٹس لے رہا ہے, اور وہ شکایت کیا کرتا ہے کہ جب بھی میں یہ گناہ کرتا ہوں, ان فرسٹ پلیس میرا دل نہیں کر رہا ہوتا, بٹ اٹ سیمز لائک سم ون از پشنگ می. جب وہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو ریگریٹ ہوتا ہے, کہتا ہے کہ I don't know, I can't control myself. I'll repeat this statement. I can't control myself. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کو لٹرلی کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اس کی اپنی ڈیزائرز کر رہی ہیں.
اور یہ بات آپ جان لیں، آپ جس کی بات سنتے ہیں، جو آپ کو بتاتا ہے یہ کر یہ نہ کر، وہی معبود ہوتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ اپنی نفس کی سنتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مال حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، ہی ڈزنٹ کیئر۔ جو کانٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے صحیح ہے غلط ہے، ہی ڈزنٹ کیئر، وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے نفس کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی میسج ہمیں دیتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادت سے گریز کرے گا، میرا شکر ادا نہیں کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، دور مت جائیے، اگر بندہ کچھ سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے، اس کے بعد اس کو عجیب قسم کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو میری نافرمانی کرے گا اس کی میں زندگی تنگ کر دوں گا۔ آگے مت جائیے۔ اٹس ہائی ٹائم وی ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس میں فیوچر ٹینس بھی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے قوت عطا فرما کہ میں لا الہ الا اللہ پر پورا اتروں، ہر نماز میں آپ گواہی دیتے ہو تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اے اللہ جو میں اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں، اس اسٹیٹمنٹ کو میرے دل میں اتار دے، اور جب میرے دل میں اتر جائے اس کی مینیفیسٹیشن میرے اعمال میں ہو، یہ ظاہر میری آنکھوں سے ہو، میری زبان سے ہو، میرے ہاتھوں پر ہو، میری ٹانگوں پر ہو، اور یہ ظاہر میرے پرائیویٹس پہ ہو کہ آپ کی زندگی حلال کے دائرے کے اندر اندر گزرے۔ دس از واٹ یو شوڈ ڈو، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں اپورچونیٹیز دیتے رہتے ہیں۔ The very reason you are alive right now because Allah wants you to repent, brothers. Wallahi العظیم I'm telling you the truth. آپ اگر ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری مغفرت کریں، تمہاری توبہ کو قبول کریں، لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح، کوئی توبہ استغفار کرے تو صحیح، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تو صحیح۔ اور ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، اور ایسے موقع ہمیں دیے جاتے ہیں کہ ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور ان فرشتوں کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اگر نیکی کی نیت کریں تو ان کے اکاؤنٹ میں یہ چیزیں لکھنا، اور اگر برائی کا ارادہ رکھیں تو یہ چیزیں نوٹ کرنا۔ اور وہ حدیث کچھ یوں ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے میرے فرشتوں جب میرے بندے کسی نیکی کا ارادہ کریں تو ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے وہ نیکی، تو ان کے اکاؤنٹ میں فل اجر لکھ دینا اس نیکی کا، حالانکہ ابھی ان لوگوں نے وہ نیکی نہیں کی۔ اگر یہ لوگ، اگر میرے بندے وہ نیکی کر لیں تو ان کو اس نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دینا، اور 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، اور اگر ان کی نیت بہت خالص ہے تو بڑھا چڑھا کر ان کے اکاؤنٹ میں لکھ دینا نیکی کو۔ اور اگر میرے بندے برائی کا ارادہ رکھیں، ابھی انہوں نے برائی نہیں کی، ان کے اکاؤنٹ میں ایک پوری نیکی لکھ دینا۔ I'll repeat this statement. اگر میرے بندے کوئی برائی کا ارادہ کریں، ابھی انہوں نے برائی نہیں کی، ان کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھ دینا۔
اگر وہ برائی کر لیں تو ان کے اکاؤنٹ میں صرف ایک برائی دکھنا. حدیث سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ جنت کی طرف جائیں. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے، سورہ الاعراف میں ہمیں بتایا گیا ہے، جن کی حسنات اور برائیاں، نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. اس کا مطلب یوں ہے کہ جب وہ ایک نیکی کرتے تھے یعنی اس کا ان کو اجر کتنا ملتا ہوگا؟ منیمم 10. ایک نیکی کے بدلے وہ 10 گناہ کرتے تھے. تو اللہ کے لیے ہوش کریں، اللہ کے لیے، فرشتوں کے لیے حجت قائم نہ کریں. اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا بھی ہے، استغفر اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنے صبح اور شام کے اذکار ان کو انٹیکٹ کریں. رات کو سونے سے پہلے اذکار کیا کریں. اور میں پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہو، ابھی دوبارہ ذکر کرتا ہوں. میں آپ سے نہیں پوچھتا، لیکن ہمارا جو لاک اپ مسجد ایونٹ ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، مجھے تھوڑی سی وہ دکھ بھی ہوا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. وہاں پہ تقریباً 200-250 لوگ آئے ہوئے تھے، ینگسٹرز. جب میں نے پوچھا کہ یار آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہو، ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ صبح اور شام کے اذکار کون کرتا ہے مسنون؟ ہارڈلی 5-10%. اسی لیے تو ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اسی لیے تو شیطان بار بار ہم پر اٹیک کرتا جا رہا ہے. اور یہ ذکر اذکار آپ کو بچاتے ہیں بچاتے ہیں بچاتے ہیں. جب گھر سے باہر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. جب بندہ گھر سے نکل رہا ہو اور واقعی اس کو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہو اور وہ یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کو پھر کس کا ڈر ہوگا؟ اور پھر جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، ہم اللہ کے نام سے باہر نکلیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اندر آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے. تو جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سارا دن ذکر اذکار میں گزر رہا ہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کیپ یور ٹنگز موئسٹ ود the remembrance of اللہ. اپنی زبانوں کو تر رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.